نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین حضرات، آپ کو معلوم ہے کچھ دن پہلے استاد محترم مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی نجیب اللہ عمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ویڈیو المحنت علی المفنت کی حقانیت اور حسام الحرمین کی حقیقت پارٹ 2 پر تبصرہ کرتے ہوئے مسلک رضا خانی سے تعلق رکھنے والا ایک بدعتی رضا خانی مولوی احمد رضا خان کی خیانت کو چھپانے کی ناکام کوشش کی اس نے، اور اپنی طرف سے ایک اصول وضع کیا کہ اگر دو جملوں کو اختصار کی غرض سے ایک ساتھ جمع کر دیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اپنی طرف سے ایک دو مثال پیش کر دی۔ دیکھو جی، اگر کوئی آدمی کراچی جائے اور یہ کہے کہ زید اگر کراچی گیا تو خالد کے گھر میں رہے گا، اگر بکر کراچی گیا تو وہ بھی خالد کے گھر میں رہے گا، اور اختصاراً دونوں کو کہہ دے زید اور بکر دونوں اگر کراچی جائیں تو خالد کے گھر میں رہیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس نے اپنی طرف سے ایک جہالت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کو یہ بات بھی معلوم نہیں کہ جب آپ دارالافتاء میں جاتے ہیں مسئلے کو پوچھنے کے لیے، جب کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت اختصار سے کام نہیں لیا جاتا، اس وقت اس کی مکمل من و عن پوری عبارت کو پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کی عبارت کو اپنے مفہوم کے اندر بیان کیا جاتا ہے، اپنی طرف سے کوئی الگ سے مفہوم نہیں اس میں رکھا جاتا، اپنی طرف سے کوئی اپنا مفہوم بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ جس کی عبارت ہے اسی عبارت کو من و عن اسی طریقے سے اور اسی ترتیب سے پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن کہ اپنی اس غلطی کو اور اپنی اس جرم کو چھپانے کے لیے، اور احمد رضا کے اس جرم کو چھپانے کے لیے جو اس نے حسام الحرمین میں تحذیر الناس کی عبارات کو لکھتے وقت کیا، کون کون سے جرم کیے؟ نمبر 1، عبارت کو سیاق و سباق سے کاٹا، 3 عبارتوں کو جو الگ الگ تھیں ان کو یکجا کر کے مرکب کر دیا، اور نمبر 3، اس کو عربی کرتے ہوئے عربی گرامر اور اصول کا لحاظ نہیں رکھا، اور نمبر 4، عبارتوں کا عربی میں کرتے ہوئے اس کا لفظی معنی کرنے کے بجائے خود تراشیدہ معنی کیا، اور نمبر 5، جملہ شرطیہ فرضیہ کو واقعہ خبریہ بنا دیا، اور نمبر 6، ان الفاظ کا اضافہ کیا کہ جن کا ترجمہ تحذیر الناس کی عبارتوں میں نہیں تھا، اور نمبر 7، جہاں مقصود حاصل نہ ہونے کا ڈر تھا وہاں الفاظ کو تبدیل کر دیا۔ اب اتنے سارے جرائم کو چھپانے کے لیے یہ کہہ دیا 2 جملوں کو اختصار کی غرض سے ایک ساتھ جمع کر دیا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تمہارے سامنے تمہارے کو سمجھانے کے لیے تمہارے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ دکھاتا ہوں۔ آیا کہ 2 جملوں کو ایک ساتھ جمع کرنا اور اپنی طرف سے ترتیب دینا یہ درست ہے، یہ منصفانہ کام ہے یا خوفناک کام ہے؟ یہ کتاب فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ نمبر 151 پر مولوی احمد رضا خان کیا لکھتا ہے کہ اگر 2 جملوں کو 2 عبارتوں کو الگ الگ جگہ سے اٹھا کر ایک ساتھ کر دیا جائے، ان کو مرکب کر دیا جائے تو یہ کام کیسا ہے؟ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ خوفناک تحریف یہ ہے تتخذون علیہم مساجدہ کو قرآن عظیم کا لفظ کریم بنا لیا، حالانکہ یہ جملہ قرآن عظیم میں کہیں نہیں، یہ تینوں لفظ متفرق طور پر ضرور قرآن عظیم میں آئے ہیں مگر اس ترکیب و ترتیب سے کہیں نہیں۔ یہی کام تو خود احمد رضا نے کیا۔ اب سوال اٹھے گا کہ یہ کام احمد رضا خود فتویٰ بھی دے رہا ہے اور پھر یہ کام خود بھی کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ اپنے لیے ان کے پاس اصول کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ فتویٰ چونکہ اپنے مخالف کو دینا تھا اس لیے اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ یہ خوفناک کام ہے، یہ تحریف کام ہے، اور یہ جو ہے بڑا خطرناک کام ہے۔ تو یہی کام تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کے فتوے سے آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مولوی احمد رضا خان نے جو کام کیا ہے یہ کام بہت ہی خطرناک کیا ہے۔ اور پھر جب تمہاری کتاب کنز الایمان کو اوپر سعودی عرب کو نے جب پابندی لگائی تو اس وقت اس پر تمہارے مسلک کا خود مولوی
عبدالستار نیازی، وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ ذرا سنیے اس کے بارے میں۔ کہتا ہے کہ جب ترجمہ کنز الایمان پر پابندی لگی ہے، چونکہ وہ تو اردو کے اندر تھا اور وہ لوگ عربی جانتے ہیں، ان کو اردو معلوم نہیں تھی، ان کو جن لوگوں نے بتایا کہ وہ غلط بتایا ہے، اس لیے ان کے فتوے کا اعتبار نہیں ہے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مولوی عبدالستار نیازی کیا کہتا ہے؟ کتاب اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت، صفحہ نمبر 194، کہتا ہے کہ اسے علم و تحقیق کے پیمانے پر بے بنیاد، لغو اور جاہلانہ ثابت کرنے کے لیے، اور پھر اس کا آگے لکھتا ہے اس ترجمہ اور ان حواشی کو جھوٹے اور غلط رنگ میں رنگ کر ادارہ البحوث العلمیہ کے اراکین کے سامنے پیش کیا ہے، اور اپنی چرب زبانی اور عیاری کے باعث ان سے یہ فتویٰ صادر کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ مولوی احمد رضا خان نے اپنی چرب زبانی کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ اور اپنی ہوشیاری کے ساتھ تحذیر الناس کی عبارتوں کے اندر سیاق و سباق کو کاٹ کر اس نے یہ کام کیا۔ اور پھر ایک بات اس نے یہ بھی کہی کہ ہر عبارت اپنی جگہ پر الگ الگ کفر کا درجہ رکھتی تھی۔ اگر ہر عبارت اپنی اپنی جگہ پر کفر کا درجہ رکھتی تھی تو پھر مولوی احمد رضا خان کو سیاق و سباق سے ہٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اس کو یہ سیاق و سباق کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ کام یہ اس طرح نہ کرتا، اگر ان عبارتوں کو یہ آگے پیچھے نہ کرتا، ان کے سیاق سباق کو ذکر نہ کرتا، تو پھر اس کو وہ اپنے مذموم مقاصد کے اندر یہ کامیاب نہ ہوتا۔ اپنے اس مذموم مقاصد کے اندر کامیابی کے لیے اس نے یہ چالاکی کی اور عبارتوں کے اندر رد و بدل کر دیا۔ اب یہی کام کہ عبارتوں کو آدھا ذکر کرنا اور آدھا نہ ذکر کرنا، یہ کیسا ہے؟ تمہارے ہی مسلک کی ایک اور کتاب مناظرے ہی مناظرے، اس کا مصنف حضرت علامہ محمد عباس رضوی ہے، صفحہ نمبر 349 کو پر لکھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کیا آدھی عبارت نقل کر کے باقی کو چھوڑ دینا اور عبارت کے جاری رہنے کی علامت بھی نہ ڈالنا کہاں کی دیانت ہے؟ اور کیا دیانت داروں کا یہی کام ہوتا ہے؟ میں بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آدھی عبارت کو ذکر کرنا اور باقی کو چھوڑ دینا کیا یہی دیانت داروں کا کام ہوتا ہے؟ اگر آپ پوری عبارت نقل کرتے تو یقیناً آپ کے فراڈ کا پتہ چل جاتا۔ خود تمہارے مسلک کا مولوی لکھ رہا ہے کہ یہ کوئی دیانت کا کام نہیں ہے۔ حضرت علامہ محمد عباس رضوی، کتاب مناظرے ہی مناظرے، اس میں خود اقرار کر رہا ہے یہ کوئی دیانت کا کام نہیں ہے۔ دوسری بات، فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 315 کے فتویٰ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ عوام کا خیال دو طرح کا ہے۔ پہلے میں آپ کو فتاوی رضویہ کی فتوے کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ عوام کے خیال میں یہ ہے جس طرح عورت کو طلاق دینے سے عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، یوں ہی مولوی یہ رضا خانی بدعتی بھول گیا کہ میں یہاں پر جو ہے تبصرہ کرتا۔ یہ دیکھ، اس کو نظر کیوں نہیں آئی یہ عبارت؟ یوں ہی اولاد آگ کی ایسے اولاد ہونے سے خارج ہو جاتی ہے کہ عورت کو طلاق دینے سے نکاح سے نکل جاتی ہے، یہ عوام کا خیال۔ یہاں پر پھر کتاب کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے عوام کے دو قسم کے خیال ہوتے ہیں، ایک خیال شریعت کے موافق ہوتا ہے، ایک خیال شریعت کے خلاف ہوتا ہے۔ جو یہاں پر جو ہے دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، یہاں تو کوئی ایسی بات نہیں لکھی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر واقعی میں عوام کی خیال کی دو قسمیں تھیں تو پھر یہی بات حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کہی، اس وقت تمہارے اندر کیوں نہیں اس وقت تعویل کیوں نہیں کر لی تم؟ اس وقت تم کہہ دیتے کہ حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب عوام کا لفظ ذکر کر رہے ہیں، اس سے مراد یہ والی عام عوام نہیں ہے گی، بلکہ اس سے مراد علماء میں سے جو نچلے درجے کے علماء ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ تو آپ اس میں بھی تعویل کر سکتے تھے کہ عوام سے مراد وہ عام علماء، ان کا نظریہ یہ ہے خاتم النبیین کا معنی صرف آخری نبی ہے، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ صرف آخری نبی میں منحصر کرنا یہ عام علماء کا کام ہے، لیکن جو خاص علماء ہیں ان کا کام یہ ہے، ان کو یہ بات معلوم ہے کہ خاتم النبیین کا معنی صرف آخری نہیں ہے، بلکہ خاتم کے اور بھی معنی انہوں نے ذکر کیے ہیں۔
جیسے خاتم بمانا افضل ذکر کیا، خاتم بمانا اکمل ذکر کیا ہے، خاتم بمانا فضیلت والا ذکر کیا ہے، اور بھی اس کے معنی لیے ہیں۔ تو حضرت نے اگر یہ بات کہہ دی کہ صرف ایک معنی میں منحصر کرنا یہ عام علماء کا کام، عام علماء اس کو یہ سمجھتی ہے کہ یہ خاتم النبیین کا معنی صرف آخری نبی، لیکن اہل فہم پر بڑے علماء، خاص علماء، اہل فہم، اس سے مراد وہ ہے۔ تو جب آپ کی اپنی باری آئی تو اس وقت تو آپ اس کو ہضم کر گئے اور عوام کی قسمیں بیان کرنی شروع کر دیں، لیکن جب مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پر کفر کا فتویٰ لگانے کی باری آئی تو اس وقت تمہارے کو عوام کی تقسیم یاد نہیں آئی۔ اور پھر اسی طریقے سے مولانا مفتی نجیب اللہ عمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دوسرا حوالہ جو ذکر کیا، اور یہی بات خود احمد رضا خان نے الدولۃ المکیہ کے اندر لکھی۔ کیا عوام یہ سمجھتی ہے کہ اس کا معنی معبود ہے، بلکہ اس کے معنی اور بھی آ سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عام علماء یہ سمجھتے ہیں، عوام بمانے جوہال، وہ جاہل مراد نہیں ہے، بلکہ عوام سے مراد یعنی جو نچلے درجے کے علماء ہیں، کیونکہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کا کام کس کا ہے؟ عوام کا کام ہے۔ آپ کو اتنی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ قرآن پاک کا ترجمہ کون کرتا ہے؟ خاتم النبیین کا ترجمہ کون؟ عوام کرے گی، بلکہ اس سے مراد وہ علماء تھے جو نچلے درجے کے تھے، وہ لوگ اس کا ترجمہ یہ سمجھتے ہیں۔ تو حضرت فرما رہے تھے چونکہ جواب بھی اہل علم کو دیا جا رہا تھا، تو اس لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو غلطی اگر مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اوپر آپ الزام لگاتے ہو کہ انہوں نے غلطی کی ہے اور خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کے علاوہ اور بھی کر دیے ہیں، تو پھر یہی غلطی احمد رضا نے بھی کی، پھر الدولۃ المکیہ کے اندر اس نے بھی یہی جرم کیا ہے۔